اچھا تو بیٹا، آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. ڈرنا مت لیکن غور سے سننا، اس سے آپ کو سبق ملے گا. بھوت کا راز کیا ہوتا ہے؟ کہانی کا نام ہے بھوت کا راز. 12 سال کا کاشف بہت شریر لڑکا تھا. شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا تھا. اس کی بہن علیزے اس سے 1 سال بڑی تھی. کاشف کی پھوپھی تھی وہ دوسرے شہر سے اپنے بچے شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی. وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزے کے ہم عمر تھے. ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئی. شان بولا، نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے گا، مجھے بڑا خوف آتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے. یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے. ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی تھی. علیزے اسمانی خیز نظروں سے دیکھنے لگی. کہانی ختم ہونے کے بعد علیزے نے کاشف سے کہا، لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے. کاشف منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آہستہ بولو، سچ بڑا مزہ آئے گا. رات کو جب وہ سو جائے گا تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گا. حالت دیکھنے والی ہوگی اس کی. رات ہو چکی تھی. کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے. شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا گیٹ اپ اختیار کیا. اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا. کمرے میں مدھم روشنی تھی. کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھے بے خبر سو رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کاشف نے جو گھوم کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی. علیزے اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھی. علیزے جاگ رہی تھی. اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر ڈرائے گا. اب تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک علیزے کو کاشف کی چیخ سنائی دی. اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی. اسے دیکھ کر علیزے کو بڑی حیرت ہوئی. تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ علیزے نے پوچھا. فائزہ نے علیزے کے کان میں کہا، جسے سن کر علیزے بھی مسکرا دی. کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑی. اب اٹھ کر کاشف کے کمرے کی طرف چل دیں. کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا. اچانک کمرے کی لائٹ چلی تو علیزے اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے. وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی. انہیں ہنستا دیکھ کر کاشف بولا، جہاں میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو. فائزہ قریب آئی اور بولی، ارے وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا. کیا شان؟ وہ خیر سے بولا. علیزے نے بتایا، ہاں مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے. دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے کہ تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ، الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈرا دے گا. لیکن شان تو سو رہا ہے. اس نے حیرت سے کہا، ارے نہیں، یہ تو تکیے اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو. یہ دیکھو تکیے ہیں. یہ کہہ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی. شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا. چیخ کی آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی. وہ خود سے بولی، ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ کر کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے. کچھ تو گڑبڑ ہے، جا کر دیکھتی ہوں. یہ کہہ کر دونوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی. اگر شان سو رہا ہے تو پھر کون تھا جو فوراً ہی غائب ہو گیا تھا؟ علیزے نے خوفزدہ ہو کر کہا. اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا، یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا، کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، اس قدر شور بھی ہے، آنکھ نہیں کھلی. شان نے کہا، ارے مجھے لگا کہ یہ شور خواب میں ہو رہا ہے. اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا. اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا. کاشف کے ابو نے کہا، کہو برخودار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزے اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا. اب کوئی شرارت نہ کرنا. کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ، جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو.
दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। उसे कांपते देखकर शान जोर से हंसने लगा। अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार। ये थी बेटा आज की कहानी। मेरे सुनाने का मकसद ये था कि कभी भी ऐसी हमाकतों वाली शरारत मत करना, ठीक है? अगर इंसान ऐसा सोचेगा तो वो खुद ही अपने साए से डर जाता है, इंसान डरपोक मान जाता है। ऐसी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। ये भूत छूत कुछ नहीं होते, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये इंसान का वहम होता है और इंसान अपने वहम के खौफ से ही परेशान हो जाता है, ठीक है? ऐसी सोच कभी भी मत रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। ओके, अब ठीक है, आप सो जाओ। आपकी पढ़ाई भी काफी हो गई, अब कहानी भी सुन ली आपने। चलो अब जाके अपने कमरे में सो जाओ।